السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ آیا ایک نئی ویڈیو کے لیے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کو کون سی ڈاکومنٹس ریکوائر ہوگی اور آپ ایک ایفیکٹیو موٹیویشنل لیٹر آف موٹیویشن کس طرح لکھتے ہیں. آپ نے ایک پروفیشنل سی وی بنوانی ہے تو اس کا کیا پیٹرن ہوگا. تو میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اس ویڈیو میں، تو آپ نے لاسٹ تک میرے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون سی ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوگی. تو آپ جہاں بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی پاسپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں لیٹر آف موٹیویشن LOM. تو بیسیکلی فرسٹ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ واٹ از لیٹر آف موٹیویشن. تو دوستوں، لیٹر آف موٹیویشن آپ کے ایک 2-3 پیجز کا ایک اپلیکیشن کی طرح ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا موٹیویشن ہے، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کی انٹرویو نہیں ہوتی، یا آپ سے یونیورسٹی والے انٹرویو نہیں لیتے، یا آپ سے ایمبیسی والے انٹرویو نہیں لیتے. تو اس وقت آپ نے ایک ایفیکٹیو لیٹر آف موٹیویشن ان کو دینا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی موٹیویشن کو سمجھیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ لیٹر آف موٹیویشن کس طرح بنوانی ہے. سب سے پہلے آپ نے اوپر ایک ہیڈنگ دیا، میں ٹیمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ نے ضرور دیکھنا ہے. سب سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز، ایک ہیڈنگ دی. اس کے نیچے آپ نے لکھا ہے کہ آپ کس کے لیے یہ دینا چاہ رہے ہیں. تو میں نے لکھا ایمبیسی کے لیے میں نے ایک الگ لیٹر آف موٹیویشن بنوائی تھی، اور یونیورسٹی کے لیے میں نے الگ. یونیورسٹی اور ایمبیسی کے لیٹر آف موٹیویشن میں 2-3 چیزوں کا فرق ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں نے دیا تھا فرینچ ایمبیسی، آنریبل فرینچ ایمبیسی اسلام آباد. اور اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کہ سبجیکٹ میں آپ نے ان کو لکھنا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے لیٹر آف موٹیویشن ان کو دے رہے ہیں، آپ کا موٹیو کیا ہے. تو میں نے لکھا تھا سبجیکٹ لیٹر آف اپلیکیشن فار لانگ اسٹے اسٹڈی ویزا. تو لانگ اسٹے اسٹڈی ویزا کے لیے لیٹر آف اپلیکیشن تھا، تو یہ ایک ہیڈنگ میں نے دیا تھا. اس کے بعد آتا ہے آپ کا انٹروڈکشن میں آپ نے 3 سے 4 لائن میں آپ نے لکھنی ہے آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے ہیں، کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے اور کتنے فیس پے کی ہیں. یہ 3-4 لائنوں میں یہ پہلے لکھ لیں. اس کے بعد ایک پیراگراف آپ بنائیں 8 سے 9 لائنوں کا تقریباً. اس پیراگراف میں آپ مینشن کریں، اپنے بارے میں لکھیں، آپ ان کو اپنا آپ انٹروڈیوس کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ کا کیا موٹیویشن ہے، آپ میں کیا کوالٹیز ہیں. تو اس پر آپ 7 سے 8 منٹ یا 10 پیراگراف اپنے آپ کو ڈیفائن کریں، اور اس پہ آپ 7 سے 8 لائنز یا 10 لائنز تک آپ ایک پیراگراف بنائیں، ایک اچھا سا پیراگراف بنائیں. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. آپ نے اپنا سارا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ لکھنا ہے. اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ نے اپنا بیچلرز کہاں سے کیا، کتنے مارکس تھے، CGPA وغیرہ، آپ کا کورس کیا تھا یہ مینشن کریں. آپ نے اپنا انٹر کہاں سے کیا تھا، کتنے مارکس تھے، اور ادھر پہ جو کورس آپ نے کیا تھا وہ بھی مینشن کریں. لیکن اگر آپ بیچلرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ نے اپنا میٹرک کہاں سے کیا تھا، انٹر کہاں سے کیا تھا، کتنے مارکس آئے تھے، کس چیز میں کیا تھا، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ. تو اس میں آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا. آپ نے اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ لکھا. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے وائی پرٹیکولر سبجیکٹ. آپ جس بھی ڈگری کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہو میڈیکل سائنسز کی طرف ہو، یا کیمسٹری ہو، یا فزکس ہو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ پرٹیکولر ڈگری آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کیوں کرنا ہے، آپ نے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ آپ نے ریسرچ کرنی ہے. آپ کا کیوں انٹرسٹ ہے اس میں، اس کے آپ کو فیوچر میں کیا فائدے ہوں گے، آپ کیوں ابھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو 8 سے 10 لائنز کے درمیان ایک اچھا سا پیراگراف آپ اس پہ لکھیں کہ وائی دس پرٹیکولر سبجیکٹ.
اور آپ اس کو جس ملک میں لے جانا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں. اس کے بعد جو پیراگراف آتا ہے وہ ہے وائی پرٹیکولر کنٹری. آپ کس کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی مینشن کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں فرانس میں تو آپ وہ ضرور لکھیں کہ فرانس از دا اوریجنیٹر آف MIM ماسٹرز ان مینجمنٹ. تو آپ ان دونوں کو لنک کریں. آپ کنٹینیوسلی آپ ایک بہت ہی اچھا ریسرچ کریں. آپ اس کنٹری کے بارے میں ایک ریسرچ کریں. اس کنٹری کا آپ کو کون سا چیز پسند ہے. آپ کو اس کا کلچر پسند ہے, آپ کو اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر لینا ہے آپ نے وہاں سے, یا جو بھی کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے. 8 سے 10 لائنز تقریباً آپ نے لکھنی ہے اور اس کو آپ نے اپنے کورس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا ہے. وائی دس پرٹیکولر کورس. فرانس میں آپ BBA کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, فرانس میں اپنے مینجمنٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو بھی کورس آپ کر رہے ہیں آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آتا ہے وائی پرٹیکولر یونیورسٹی. اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ ریسرچ کریں کہ کیوں. آپ ان کو بتائیں کہ اس وجہ سے مجھے آپ کا یونیورسٹی پسند ہے, یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں اور اس وجہ سے میں اپلائی کر رہا ہوں. تو اس سے آپ کو اور ان کو سمجھانے میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی والوں سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمیں آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے ایک کانٹیکٹ کرنا ہے. میں نے ان سے اور ان سے کچھ چیزیں پوچھنا ہے, اور آپ جو چیزیں ان سے پوچھیں آپ نے اس کو اس لیٹر آف موٹیویشن میں اس کو ضرور لکھنا ہے اور ان کو شو کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے. پرٹیکولر یونیورسٹی کے بعد اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا فیوچر پلان. آپ فیوچر میں اپنے آپ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا پلان ہے, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے جو کیا تھا, میں نے فیوچر پلان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, شارٹ ٹرم گولز اینڈ لانگ ٹرم گولز. تو شارٹ ٹرم گولز آپ لکھیں, آپ اگر آپ بیچلرس کے لیے آ رہے ہیں تو آپ لکھیں کہ آپ نے اگلے 3 سال, کیونکہ فرانس میں 3 ایئرس کا بیچلرز ہیں اور جرمنی میں میرے خیال سے 4 ایئرس کا بیچلرز ہیں, یا جو بھی, آپ نے اپنی اسٹڈی ڈیوریشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا کیا گول ہے کہ آپ نے ان 3 سالوں میں آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. میں نے لکھا تھا میں نے ان 3 سالوں میں نے انٹرنیشنل ایکسپوجر اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز, اور جو مطلب میں BBA کے بارے میں لنکس, انٹرنیشنل لنکس, یہ چیزیں وغیرہ وہ آپ نے مینشن کی ہیں. لانگ ٹرم گولز جو ہے وہ 10 سے 15 سال بعد آپ کیا کریں گے. آپ نے 10 سے 15 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں, آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان 10 سے 15 سالوں میں. تو آپ اس میں یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان آنا ہے, ادھر اپنا پروفیشنل کریئر ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے, اپنا بزنس چلانا ہے, یا جو بھی کرنا ہے آپ کا جو 10 سے 15 سال میں آپ لانگ ٹرم گولز آپ لکھیں. اس کے بعد ایمبیسی کے لیے اس چیز کی ریکوائرڈ ہے, آپ فنڈنگ لکھیں کہ آپ کو فنڈنگ کون کر رہا ہے, آپ کو سپورٹ کون کر رہا ہے, آپ کو اسپانسر کون کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں لکھیں, اس کے آکوپیشن کے بارے میں آپ لکھیں اور اس کی منتھلی انکم لکھیں آپ. تو ایک پیراگراف یہ بن جائے گا تقریباً 5 سے 6 لائنوں کا. اس کے نیچے جو ہے انگلش پروفیشنسی, اگر آپ نے آئلٹس, ٹوفل یا کوئی بھی اس طرح ٹیسٹ دیے ہیں تو آپ وہ لکھیں, یا اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے آپ کا جو جتنا بھی پچھلے ایجوکیشن تھا وہ سارا انگلش میں تھا. تو اگر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا آپ دونوں کو ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کا کیس اور بھی اسٹرانگ ہوگا. تو آپ نے 4 سے 5 لائنوں کا اپنی انگلش پروفیشنسی. اور لاسٹ میں آتا ہے کنکلوژن, جو ویری امپورٹنٹ ہے. انٹروڈکشن کی طرح اسی طرح کنکلوژن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کنکلوژن کے بارے میں آپ نے کیا لکھنا ہے. کنکلوژن میں آپ نے ان ساروں کو تقریباً کنکلوڈ کر کے 5 سے 6 لائنوں کے کنکلوژن لکھنا ہے. اپنے آپ کے بارے میں بھی 1-2 لائن, سبجیکٹ کے بارے میں اور کنٹری کے بارے میں, سب کے بارے میں آپ نے 1 سے 2 لائن لکھنی ہے. 4-5 لائن کا یہ پیراگراف بنے گا اور آپ کنکلوڈ کرنا ہوگا. اس کے بعد نیچے کائنڈ ریگارڈز اپنا نام,
ایڈریس، کانٹیکٹ ایڈریس یعنی ای میل آئی ڈی اور کانٹیکٹ نمبر، اپنا سارا کچھ دیں اور آپ کا یہ 2 سے 3 پیجز کا ایک افیکٹو لیٹر آف موٹیویشن بن جائے گا۔ لیٹر آف موٹیویشن کے بارے میں میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ خود بنائیں، آپ خود لکھیں، آپ خود بیٹھے، آپ خود ریسرچ کریں، آپ خود سوچیں اور آپ خود بنائیں، کیونکہ ایک تو آپ کو اپنے فیوچر گولز اور اپنے یونیورسٹی میں جانے کے فائدے آپ سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم، تو اپنے آپ پر یقین کریں اور خود ہی لکھیں۔ اور دوسرے جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو آپ نے یہ بھی دیا ہوگا اور وہ جو آپ بولیں گے تو ان دونوں کا ریلیشن ہونا چاہیے۔ اب یونیورسٹی کے لیے جو میں نے لیٹر آف موٹیویشن لکھے تھے اس میں میں نے 2-3 ہیڈنگز نہیں دیے تھے۔ فار ایگزامپل اس میں نے یہ سبجیکٹ نہیں دیا تھا اور اس میں نے فنڈنگ نہیں لکھی تھی اور باقی ایسے ہی تھا، سیم تھا۔ تو یہ ایک افیکٹو لیٹر آف موٹیویشن ہے۔ اب آتے ہیں سی وی۔ تو سی وی آپ بہت سے گوگل پہ بھی بنا سکتے ہیں، یورو پاس سی ویز یا بہت سے۔ تو آپ اگر جو بھی سی وی بنوانا چاہ رہے ہیں جہاں سے بھی، انٹرنیٹ پر بھی بنوا سکتے ہیں یا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مائکروسافٹ پہ، تو آپ نے جو بھی بنوانا ہے آپ کو سی وی میں سب سے چند چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ آپ کی نیشنلٹی، ڈیٹ آف برتھ، جینڈر، فون نمبر، ای میل ایڈریس، ہوم ایڈریس، یہ تو ہونی ہی چاہیے۔ اس کے نیچے آپ نے دینا ہوگا اباؤٹ مائی سیلف، آپ نے دینا ہے اباؤٹ مائی سیلف، اباؤٹ می۔ تو اپنے بارے میں آپ نے تقریباً 3 سے 4 لائنز کا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہوگا۔ آپ اپنے کوالٹیز لکھیں، آپ کی کیا خوبیاں ہیں وہ لکھیں، ایک افیکٹو 4 سے 5 لائن کا پیراگراف۔ اس کے بعد اپنی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، آپ نے کیا ایجوکیشن کی، آپ کے پاس کیا اسکل ہے، آپ اس کے بارے میں لکھیں۔ اس کے نیچے آپ لکھیں لینگویج اسکلز، کتنے لینگویجز آپ کو آتی ہیں کہ آپ بول سکتے ہیں، یہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیجیٹل اسکلز، آپ کے پاس ڈیجیٹل کیا اسکل ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے آپ وہ مینشن کریں۔ اس کے بعد ہے ورک ایکسپیرینس، کیونکہ بہت سے ہمارے ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے بیچلرس اور ماسٹر میں 2-3 سال کا گیپ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنا ان 2-3 سالوں میں اگر آپ نے کوئی جاب کی ہیں یا آپ نے جو ورک کیا آپ وہ ورک ایکسپیرینس مینشن کریں۔ اس کے بعد ہابیز اینڈ انٹرسٹ، ایک پیج کا ایک امپریسو آپ کا سی وی بن جاتا ہے۔ تو لیٹر آف موٹیویشن، سی وی۔ اس کے بعد ہے ریکمنڈیشن لیٹر، 2 ٹیچر سے آپ ریکمنڈیشن لیٹر بنوائیں، اس کا ٹیمپلیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ۔ تو ان ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ ان ڈاکومنٹس کو بنوائیں اور آپ جہاں بھی، جس یونیورسٹی میں بھی اور جس ایمبیسی میں بھی آپ جانا چاہیں، ان ڈاکومنٹس کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ اگلے ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز لاتا رہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔